مقام اور مرتبہ اور دنیا کی چیزیں ہیں تو اللہ جل شانہ کی ذات عالی مرنے سے پہلے اور اگر اللہ کے لیے ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے کام کو اللہ جل شانہ کی ذات عالی ہی کے لیے خاص کر کے عمل ایک اللہ راضی اللہ کی رضا کے لیے عمل انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار جو بھی عمل ہے اس میں نیت اللہ کی رضا ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم اللہ جل شانہ کی ذات عالی تمہاری صورتوں کو اور مالوں کو ہر انسان کو اللہ جل شانہ کی ذات عالی نے صورت عطا فرمائی اس کو اللہ نے مال عطا فرمایا لے کر دنیا کے اندر مال نہیں آیا یہاں پر اللہ جل شانہ کی ذات عالی نے اس کو اور ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے اس کی صورت کو بنایا اس کے چہرے کو بنایا تو اللہ جل شانہ کی ذات عالی اس کو نہیں دیکھتی ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ جل شانہ کی ذات عالی دلوں کو اور عملوں کو کہ دل کے اندر کیا نیت ہے دل کے اندر کیا نیت اور عمل کیسا کرنا تو میرے اور آپ کے جو اعمال ہیں وہ ایک اللہ کے رضا کے لیے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی غنی ہے تم سارے کے سارے فقیر سارے کے سارے فقیر تو مجھے 5-10 روپے کی ضرورت پڑتی ہے 150 روپے کی میں کسی فقیر کو لگا سکتا ہوں ہم تو دنیا کے لوگوں سے جس کے پاس ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو کبھی اسے نہیں مانگا جاتا جس درجے کی عادت ہے اس درجے کے لوگوں سے انسان مانگتا ہے کہ فلاں کے پاس سوچتے ہیں انسان بیٹھ کے ضرورت پیش آئی سوچتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ چیز مل سکتی کبھی فقیروں کے گھر کے اندر جا کر اس نے ان سے چیزیں نہیں مانگی کہ مجھے لاکھ روپے کی ضرورت ہے تم میری ضرورت کو پورا کر سکتے ہو مجھے کر سکتے اب اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس ہے تو دنیا کے سارے انسان یہ فقیر ہیں اور دینے والی ذات اکیلی اللہ رب العزت ہے واللہ الغنی اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں تو غنی ہوں واللہ الغنی وانتم الفقراء اور دنیا کے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے فقیر فقیروں سے نہیں مانگا اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے یہ میری اور آپ کی سب سے بڑی نعمت اور اس مقصد کے لیے اللہ جل شانہ کی ذات عالی نے کہ دنیا کے لوگوں کے اندر اخلاص آ جائے ان کے اخلاق درست ہو جائے ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے بچ جائے ان کی عبادات معاملات معاشرت معیشت ان کی درست ہو جائے یہ چیزیں درست ہو جائے اس کے لیے نبیوں کو اللہ نے اور جن لوگوں نے نبیوں کی بات کو مانا اور نبیوں کی دعوت میں لبیک کہا اور دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے دین کے لیے کھڑے ہوئے دین کو اپنایا اللہ جل شانہ کی ذات عالی نے ان کو کامیاب کیا آج سینکڑوں ہزاروں سال سے وہ لوگ قبروں کے اندر ہیں تو ہمیشہ کی راحت ہے ہمیشہ کی راحت کے اندر اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آج 1435 سال نبی علیہ السلام دنیا کے اندر لوگ آئے اربوں کی تعداد کے اندر دنیا کے اندر لوگ آئے اور جنہوں نے بات کو نہیں مانا چاہے وہ نبی علیہ السلام کے پہلے زمانوں کے لوگ تھے یا نبی علیہ السلام کے اپنے خاندان کی قریش کے لوگ نہ ماننے والے مکہ اور مدینہ کے نہ ماننے والے حجاز کے نہ ماننے یا ساری دنیا کے جو انسان جہاں تک دین کی دعوت بات پہنچی نہ ماننے والے تھے آج وہ سینکڑوں ہزاروں سال سے اپنی اپنی قبروں میں اور مشقت کی زندگیوں کے اندر قبر کی عذابات اس کی تکلیف کے اندر زندگی گزار یہ تو دنیا کی تکلیف ہے یہ تو قبر کی تکلیف ہے پہلے دنیا کی مشقت کی زندگی گزار کے بے اطمینانی والی زندگی گزار اور پھر قبر کی مشقتیں جو آج تک جاری ہیں اور پتہ نہیں نامعلوم کتنا زمانہ اور قبروں کے اندر پڑے وہ انہیں مشقتوں کے اندر ایک آدمی آج سے 2000 سال پہلے 3000 سال پہلے فوت ہوا اور اس وقت نافرمانی اس نے کی اپنی 100-200 سالہ زندگی کے اندر نافرمانی والی زندگی گزار کی اس کے بعد آج ہزاروں سال قبروں کے اندر پڑے اور پھر عذاب وہ بھگت رہا ہے اس پر عذاب ہو اور پھر مرنے کے بعد جو حشر کے میدان کے اندر جو رسوائی ہوگی پلسرات کے اندر جو ناکامی ہوگی اور پھر ہمیشہ کے لیے جو جہنم کے اندر ڈال دی جائے گی اب کتنی تھوڑی سی خوشی کی خاطر اپنی چند خواہشوں کو پورا کرنے کی خاطر ہمیشہ کی تکلیفوں کو اس میں اور جو ایمان اور عمل والی زندگی گزار کے گیا وہ کسی کامیابی کے سلت من الاولین و سلت کیسے اللہ جل شانہ کی ذات علی کا تذکرہ کہ پہلوں کے اندر کی کامیابی ہو پائے اور کیسے اللہ جل شانہ کی ذات علی تذکرہ فرمائے واصحاب الیمین ما اصحاب داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھی کامیابیوں کے اندر کیسی نعمتوں کے اندر کیسے باغات کے اندر اللہ نے ان للمتقین مفازا متقیوں کے لیے اللہ جل شانہ کی ذات علی کا ٹھکانہ جنت اور اللہ جل شانہ کی ذات علی نے کیسی نعمتوں کا تذکرہ ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا ان کے لیے باغ ہے اور ان کے لیے انگور کے باغ ہیں وقواعد اتراب اور ان کے لیے نعمتیں ہیں اور
پھر اللہ جل شان کی ذات عالی نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنتیں، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے باغات ہیں. وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور اللہ ان کی ساری حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا کر دے گا. ساری ضرورتیں ان کی پوری ہو جائیں گی، ساری خوشیاں ان کو حاصل ہو جائیں گی، ساری نعمتیں ان کو دے دی جائیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کو دے دی جائے گی. ایسی نعمتیں دی جائیں گی جو ان سے چھینی نہیں ہے. اب دنیا کی زندگی، تھوڑی سی زندگی انہوں نے مشقت کے ساتھ گزاری، مشقت کے ساتھ حکموں کو پورا کیا، پابندی والی زندگی گزاری. جن کے اندر مشقت نہیں ہے یہاں پر پابندی والی زندگی گزاری انہوں نے تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کو حاصل کیا. تو سابقہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی ایمان عمل کے اندر گزاری تھی، کیسے اللہ جل شانہ کی ذات یعنی آج وہ راحتوں کے اندر، قبروں کے اندر جس کا جتنا وقت گزر گیا، آج وہ راحتوں کے اندر، نعمتوں کے اندر. اور پھر یہی نعمتیں ان کو پھر حشر کے میدان کے اندر عرش کے سائے کی صورت کے اندر میسر ہوں. اور پھر پوری صراط سے بجلی کی طرح ان کا گزرنا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی یہ نعمتیں ان کو اللہ جل شانہ کی ذات عالی عطا فرمائے. ان الابرار لفی نعیم، جنت والے وہ نعمتوں کے اندر، متقی لوگ وہ نعمتوں کے اندر، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ساری کی ساری اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی عطا فرمائے. اب ایک یہ نعمتیں اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے لیے انسان جیسے پسند کرتا ہے، سہولت کو راحت کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ایسی ساری دنیا کے انسان بیچارے مسکین ہیں. ساری دنیا کے انسان 6 وقت دنیا والے حکومتوں والے ہیں، مسلمان ہیں، بغاوت والی زندگی گزار رہے ہیں، کمزوری والی زندگی گزار رہے ہیں، یا غیر مسلم میں کفر والی زندگی گزار رہے ہیں. وہ بیچارے مسکین ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں. اب جس کو پتہ کچھ نہیں، جس کو پتہ ہے بتانا اس کی ذمہ داری. تو مسلمان کو اللہ جل شانہ کی ذات عالی نے ذمہ داری عطا فرمائی. اب اس نعمت کو میں اور آپ درست طریقے سے استعمال کرنے والے ہیں، اور ہمارا وقت اللہ کے راستے کے اندر جیسے کہا جاتا ہے کہ 4 دن سے اور اللہ جل شانہ